بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کی خدمت میں ایک بریلوی ہے جس کا نام محمد اشرف نظامی کر کے ہے۔ اس کا نمبر ہے +96680920291944۔ ٹھیک ہے، اس کے آگے لکھا ہے کہ سونا جنگل رات اندھیری، اسی تعلق سے اس نے نام رکھا ہے اپنا واٹس ایپ پر۔ خیر، بات یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو محمد اشرف نظامی رضا خانی جو ہے، یہ دراصل بریلوی اور دیوبندی مناظرہ ایک گروپ کا نام ہے۔ اس کے اندر حسام الحرمین کے موضوع پر بات ہو رہی ہے، مناظرہ کی دعوت دی گئی ہے بریلویوں کو۔ دیوبندی اہل سنت والجماعت کی طرف سے، دیوبند کی طرف سے جو مناظر ہے وہ قاضی رفیق صاحب ہے، اور یہ بریلوی اشرف نظامی جو ہے یہ بس ڈینگے مارتا ہے، اس کی علمی اوقات کچھ نہیں ہے۔ یہ جب بات کیا اس نے ایسی بات کیا کہ کفر کے گھاٹ اتر گیا، اور آج الحمدللہ اس کے گھر سے ہم ثابت کریں گے کہ اس نے جو قدم اٹھایا ہے کفر کی طرف، یہ آج اس کو مہنگا پڑ گیا۔ سامعین و ناظرین، یہ جو اشرف نظامی رضا خانی ہے جس کا نمبر +96680920291944، یہ میرے پرسنل پر آ کر جب یہ گروپ میں کچھ بات ہوئی تو میں تائیداً کچھ بات پیش کر رہا تھا ہمارے مناظر قاضی رفیق صاحب کے حق میں، تو اس کو جلن محسوس ہوئی، تو یہ مجھے دھمکی دینے لگا کہ تجھے ایڈمن شپ سے نکال دیا جائے گا یہ وہ۔ تو اس کی دھمکی کا اس پر ہی میں نے عمل کر دیا اور اس کو میں نے ہٹا دیا، ریموو کر دیا ایڈمن شپ سے۔ اب یہ گھبراہٹ کے مارے، ڈر کے مارے مجھے پرسنل پر میسج کیا، ٹھیک ہے، میں نے اسے خاموش رہنے کا میسج کیا، یہ بات چلتے گئی۔ یہ خیر اتنا بڑا بھگوڑا ہے یہ کہ اس سے جو سوال کیا گیا اس کا جواب نہیں دیتا ہے، بس بڑی بڑی ہانکتا ہے، کبھی حافظ علی اصغر صاحب تو کبھی قاضی رفیق صاحب کے بارے میں، لیکن اس کی جرت نہیں ہوتی کہ بات کرے صحیح سے، جو سوال کیا گیا اس کا جواب دے۔ خیر، اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہو گیا کہ اس پر پھٹکار آئی، اور یہ خود اس کے انگریزی مجدد احمد رضا خان اور سجاد نشین کتا بقول انوار رضا کے مصطفی رضا خان کے فتوے سے ابھی کافر ہوتا ہے۔ چلیے سامعین و ناظرین، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل وجہ کیا ہے اس کے کفر کی، جو یہ کفر کے دلدل میں پھنس چکا ہے۔ یہ بریلوی دیوبندی مناظرہ چل رہا تھا سنیچر 19 تاریخ دسمبر، ٹھیک ہے نا، 2020 کا، یہ ابھی کا ہے، سنیچر کے دن کی چل رہی تھی گفتگو۔ تو یہ محمد اشرف نظامی رضا خانی نے تحریر ڈالی، اور تحریر میں کیا لکھا، تحریر کافی لمبی چوڑی تھی دعوے کے اوپر، اور اس نے مناظر اہل سنت اسامہ صاحب کو اس نے مخاطب ہو کر کہا کہ دیوبند کے مولانا ابو اسامہ صاحب، کیا کہا، دیوبند کے مولانا ابو اسامہ صاحب۔ تو یہ اسکرین پر اسکرین شاٹ لگ جائے گا، آپ حضرات دیکھیں غور سے کہ اس نے کس طرح دیوبند کے بھی لفظ کو جوڑ کر اور اسامہ صاحب کے ساتھ مولانا بھی لگایا، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس کی بے وقوفی دیکھیے آپ، اور اس نے مولانا کہا، اب یہ کفر کے دلدل میں پھنس چکا ہے۔ اب دیکھیے یہ مولانا کے اوپر ان کے گھر کی جو کتابیں ہیں، یہ خود اتنا بڑا جاہل ہے کہ اس نے کتاب نہیں پڑھا ابھی تک، اور یہ ڈینگے مارتا ہے، یہ ہانکتا ہے گروپ میں، لیکن اس کی کوئی علمی اوقات نہیں ہے۔ اب دیکھیے یہ میرے پاس فتاوی رضویہ ہے، اس کی جلد 11 ہے، یہ رضا فاؤنڈیشن جامعہ نظامیہ رضویہ، ٹھیک ہے، وہاں سے چھپی ہے یہ پاکستان سے، ٹھیک ہے، یہ فتاوی رضویہ،
اس کا صفحہ نمبر ہے 516، اس کا صفحہ نمبر ہے۔ اس میں کیا لکھتا ہے؟ احمد رضا خان فتویٰ لکھتا ہے کہ دیوبندیوں سے فتویٰ پوچھنا حرام اور ان کے فتوے پر عمل کرنا حرام اور انہیں مولانا یا نور اللہ مرکدہ کہنا حرام۔ تمام علماء کرام حرمین شریفین نے شان الوہیت و شان رسالت میں ان کی سخت گستاخیوں کے سبب ان کی تکفیر پر اتفاق کیا ہے، اور حسام الحرمین میں فرمایا من شک فی عذابہ و کفرہ فقد کفر، یعنی جو ان کے اقوال ملعونہ پر مطلع ہو کر ان کے کفر و عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ احمد رضا کا جو فتویٰ ہے اس سے تو جو محمد اشرف نظامی رضا خانی ہے یہ تو کافر ہو گیا، کیونکہ اس نے دیوبند بھی استعمال کیا، ابو اسامہ صاحب کو دیوبند بھی لگایا کہ دیوبند کے مولانا بھی لگایا اور مولانا بھی کہا، جبکہ اس کا احمد رضا خان لکھ رہا ہے کہ مولانا کہنا حرام ہے، اور ان کو حسام الحرمین میں من شک و عذابہ و کفرہ فقط کفر کا فتویٰ لگایا گیا ہے، اور جو ان کے کفر و عذاب میں شک کرے وہ خود کافر ہے۔ اب بتاؤ کہ اس فتوے کی روح سے محمد اشرف نظامی رضا خانی کافر ہوا یا نہیں ہوا؟ ضرور ہوا۔ اب اسے چاہیے محمد اشرف نظامی کو کہ بھائی توبہ کرے، تجدید ایمان کرے، اگر نکاح سے ہے تو تجدید نکاح کرے۔ اب یہ فتاوی رضویہ کا حوالہ پیش کیا۔ ہو سکتا ہے بریلوی کی جب اپنے خود کے کفر و ایمان کی بات چلی تو بریلوی اچھی کتابوں کو بھی لات مار دیتے ہیں۔ یہ دیکھیے بریلوی مذہب میں فتاوی رضویہ کی اہمیت اور مستند و معتبر ہونا۔ یہ احکام شریعت ہے میرے پاس، یہ احمد رضا خان کی اس شبیر برادر سے چھپی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 21 پر کیا لکھتا ہے؟ لکھتا ہے کہ فتاوی رضویہ آپ کا بلند پایا شاہکار ہے اور 12 ضخیم جلدوں میں ہے، جو فقہ حنفی کی نہایت تحقیقی جامع اور قابل قدر ذخیرہ ہے۔ یہ فتاوی رضویہ کی اہمیت ہے۔ اب یہ دوسرا حوالہ دیکھیے، یہ احکام شریعت ہے، یہ میرے پاس ممتاز اکیڈمی سے چھپی ہوئی دوسری احکام شریعت ہے، یہ احمد رضا خان کی ہے۔ اس کے صفحہ 27 پہ لکھتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی زبان و قلم کا یہ حال دیکھا کہ مولا تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں لے لیا ہے، اور زبان و قلم نقطہ برابر خطا کرے اس کو ناممکن فرما دیا، یعنی زبان و قلم نقطہ برابر خطا کرے اس کو ناممکن فرما دیا۔ اس عنوان پر غور کرنا ہو تو فتاوی رضویہ کا گہرا مطالعہ کر ڈالیے، تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ فتاوی رضویہ میں ایک حرف صحیح لکھا گیا ہے، ناممکن خطا والا ہے، اور سب ایک دم برابر ہے۔ تو اور اس کے خود اگزامپل دیا کہ فتاوی رضویہ کا گہرا مطالعہ کرے۔ یہ اب تیسری کتاب ہے فتاوی رضویہ اور فتاوی رشیدیہ، یہ دونوں کا تقابلی مطالعہ ایک کتاب ہے۔ یہ لکھنے والے ہیں ان کے احمد نقشبندی صاحب، اور یہ چھپی ہے ادارہ تحقیقات امام احمد رضا کراچی پاکستان سے چھپی ہے۔ یہ اس میں لکھتے ہیں صفحہ 86 پر فتاوی رضویہ کی جامعیت، نیچے لکھتے ہیں کہ فتاوی رضویہ کے مطالعے سے مولانا احمد رضا خان بریلوی کی حیرت انگیز قوت مطالعہ، قوت حافظہ، قوت استدلال، استنباط، مسائل میں مزرس فن استخراج اور قوت بیان کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ فتاوی رضویہ کی اہمیت دیکھیے بریلوی مذہب کے اندر۔ اب یہ دیکھیے، یہ احمد رضا کا ایک فتویٰ اس کو کفر کے گھاٹ اتار دیا یہ اشرف نظامی رضا خانی کو۔ اب دیکھیے دوسرا فتویٰ، یہ میرے پاس ہے الطاری الداری، ٹھیک ہے، یہ مصطفی رضا خان کی کتاب ہے، یہ اس کا حصہ اول ہے میرے پاس۔ اس کا صفحہ نمبر 22 پہ کیا لکھتا ہے مصطفی رضا خان؟ لکھتا ہے پوائنٹ نمبر 7 میں کہ دیوبندی وہابی مجوز کذب خدا کو جس نے اللہ تعالیٰ کا ظالم، جاہل، چور، شرابی ہونا تک جائز لکھا، مولانا صاحب لکھنا اسلامی جلسے کا صدر، مسلمان ہند کا شیخ بنانا کفر یا کم از کم اضلال و ضلال ہے، وہابی منکر رحمت العالمین کو مکرمی جناب مولانا صاحب السلام علیکم لکھنا کلمہ کفر و اضلال ہے۔ مطلب اس نے جو کیا ہے وہ کفر کیا ہے بقول الطاری الداری اور مصطفی رضا خان کے فتوے سے۔ اب اسے چاہیے کہ یہ توبہ کرے، تجدید ایمان کرے اور تجدید نکاح کرے اشرف نظامی رضا خانی۔
تو سامعین و ناظرین، یہ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ ہے اس کی علمی اوقات کے اپنے گھر کے حوالوں سے، گھر کے جو اندر جو فتاوی جات لکھے ہوئے اس سے یہ واقف نہیں ہے، اور یہ گروپوں میں ڈینگے مارتا ہے، بونگیاں مارتا ہے. لیکن یہ آج یہ ہمارے اکابر علماء دیوبند کے کفر و ایمان پر بات کرنے آیا تھا، آج اس کے لالے پڑ گئے. اب یہ دیکھیے کہ یہ مصطفی رضا خان کون ہے. یہ میرے پاس انوار رضا ہے، یہ ضیاء القرآن پبلیکیشن سے چھپی ہے. اس کے صفحہ نمبر 238 پہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت نے رکھوالی کے لیے 2 کتوں کی فرمائش کی تو اعلیٰ حضرت اعلیٰ نسل کے 2 کتے خانقاہ عالیہ کی دیکھ بھال کے لیے بالذات خود دے آیا. فرمایا کہ حضرت ان کتوں کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، یہ سارا کام کاج کرے گے اور رات کے وقت رکھوالی بھی جانتے ہیں. یہ 2 کتے کون تھے؟ آپ کے دونوں صاحبزادے، جن میں ایک حضرت قبلہ مفتی اعظم ہند اور دوسرا زمانہ ہوا فریق رحمت ہوئے. مطلب جو اس میں ایک جو تھا مفتی اعظم ہند مصطفی رضا خان، تو یہ اس کے معتبر ہونے کی دلیل میں نے دے دیا ہو کہ یہ احمد رضا خان کا بیٹا تھا اور اعلیٰ نسل کا کتا تھا. ٹھیک ہے، تو سامعین و ناظرین آپ نے دیکھ لیا کہ یہ ہے اشرف نظامی رضا خانی جو کفر کے گھاٹ اتر چکا ہے. دیوبندی ابو اسامہ صاحب کو مولانا لکھ کر اپنے فتاوی جات اور اصول سے یہ کافر مرتد ہو چکا ہے. اب اسے چاہیے کہ یہ تجدید ایمان کرے اور تجدید نکاح کرے اور توبہ کرے اور اقرار کے ساتھ کرے کہ میں نے یہ جرم کیا ہوں اور یہ گستاخی کیا ہو جس کے سبب میں اپنے گھر کے فتاوی جات سے میں کافر ہو چکا ہوں، اور اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. اچھا سامعین و ناظرین، ایک بات عرض کرنی تھی کہ بریلوی حضرات جب خود پر ضرب لگتی ہے، خود کے کفر و ایمان پر آتا ہے، یا تو 2 صورت اختیار کرتے ہیں، یا تو تاویل کی گنجائش پیدا کرتے ہیں، یا پھر اگر دیکھتے ہیں کہ وہ کتاب اتنی معتبر ہے کہ اس کا انکار کرنے سے ہمارا اس باطل دھرم میں رہنا ہی مشکل ہو جائے گا، تو پھر تاویل پیش کرتے ہیں یا کتاب کا انکار کر دیتے ہیں. اچھا یہ میرے پاس جو یہ ہو سکتا ہے اشرف نظامی رضا خانی تاویل کرے، اس کا تاویل کا دروازہ بھی میں بند کر دیتا ہوں. یہ میرے پاس محاسبہ دیوبندیت جلد دوم ہے، یہ ان کے حسن علی رضوی کی کتاب ہے، یہ ادارہ غوثیہ رضویہ سے چھپی ہے. اس کے صفحہ نمبر 373 پہ لکھتا ہے، اور بہت خطرناک بات لکھتا ہے جو یہ ہمارے لیے تو حجت نہیں ہے، خیر یہ تو خود بریلویوں کے نزدیک حجت ہے. اس کی میں ایک اور دلیل دوں گا. اس سے پہلے یہ حوالہ آپ بغور سماعت فرمائے، یہ سب اسکین انشاءاللہ سب لگ جائیں گے ویڈیو میں. یہ لکھتا ہے کہ مراد متکلم کا اعتبار کرو اور پھر ایسی ناپاک تاویل کرے جیسے کوئی پیشاب کا بھرا ہوا گلاس پیش کر کے کہے کہ لو یہ پی لو، اور اس پر وہ شخص کہے ارے بھائی پیشاب تو ناپاک ہے، حرام ہے، گندگی ہے. تو یہ تاویل کی جائیں گی کہ جناب یہ کل تو طیب و طاہر پانی تھا، ایک دم تازہ ٹیوب ویل سے حاصل کیا تھا، اس کی اصلیت اور حقیقت کو دیکھے. یا یہ تاویل کی جائیں گی کہ پیشاب تو انسان کے اندر ہی سے نکلا ہے، اب اگر دوبارہ اندر چلا جائے تو کیا حرج ہے. تو اس نوع کی تاویل قطعاً مذموم اور ناقابل قبول ہوگی. تو یہ اب جو یہ تاویل کریں گا کہ نہیں میں نے مولانا کہا تھا ایسا نہیں ایسا کہا تھا، تو اس کی جو تاویل ناقابل قبول ہوگی. ٹھیک ہے، یہ دوسرا حوالہ لے لے. ہو سکتا ہے کہ یہ بریلوی اشرف نظامی رضا خانی تاویل کرے کہ بھائی 99 پہلو کفر کی طرف جا رہے ہو تو ایک اسلام کی طرف. تو میں اس کا بھی دروازہ انشاءاللہ بند کرتا ہوں. یہ محاسبہ دیوبندیہ جلد دوم حسن علی رضوی کی کتاب ہے، اس کے یہ ادارہ غوثیہ سے چھپی ہے. اس کے صفحہ نمبر 362 پہ لکھتا ہے 362 لکھتا ہے کہ کوئی تاویل قبول نہیں کریں گے، نہ یہ قبول کریں گے کہ اس کا یہ معنی ہے، اس کا وہ معنی ہے، بلکہ اپنے مولویوں کا تحفظ کرتے ہوئے 99 کی بحث اور حوالہ جات کو بھی بھول جائے گے. مطلب جو 99 کی کفر کی اور ایک پہلو اسلام کی بات کرے یہ بھی بھول جائیں گے. اب آ جاؤ، یہ حسام الحرمین ہے میرے سامنے، یہ میرے پاس یہ پیر زادہ اقبال فاروقی کا ترجمہ ہے، یہ مکتبۃ النبویہ سے چھپی ہے. اس کے صفحہ نمبر 154 میں لکھتا ہے
کہ احتمال وہ معتبر ہے جس کی گنجائش ہو، صریح بات میں تاویل نہیں سنی جائے گی، ورنہ کوئی بات بھی کفر نہ رہے۔ اب دیکھیے جو اشرف نظامی رضا خانی ہے، اس نے ایک دم صاف طور پر دیوبند کے مولانا ابو اسامہ صاحب لکھا، اور فتویٰ بھی ایک دم صریح ہے، لہٰذا کوئی تاویل کی گنجائش نہیں، ورنہ کوئی تو کفر نہیں رہیں گی۔ اب یہ تمہید ایمان ما ایمان کی پہچان، یہ احمد رضا خان کی، اس کے صفحہ نمبر 120 پہ لکھتا ہے کہ صریح بات میں تاویل نہیں سنی جاتی، ورنہ کوئی بات بھی کفر نہ رہے۔ دیکھیے سامعین و ناظرین، اب ہم نے ایسا کیل ٹھوک دی ہے اس اشرف نظامی رضا خانی کی جڑ میں کہ یہ نہ جگہ سے ہل سکتا ہے، نہ ادھر ہو سکتا ہے، اور ہم نے ایسی کیل ٹھوکی ہے کہ نہ تاویل کر سکتا ہے، ہم نے تاویل کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ اچھا، ایک بات یہ عرض کرنی تھی کہ بریلوی ایک شوشہ یہ اٹھائیں گا کہ تاویل کے حصے کہ جب تمہارے نزدیک حجت نہیں تھی تو تم نے ہم کو پیش کیوں کی، ہمارے یہ بات، تو یہ ہو سکتا ہے بریلوی اپنے اصول سے مار کھائے۔ یہ میرے پاس مناظرہ موضوع عبدالحکیم میں غیر مقلد مناظرے کی تاریخی شکست، یہ ان کی کتاب ہے، مسئلہ رفع دین پہ مناظرہ ہوا تھا، یہ نعمان اکیڈمی سے چھپی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا جو مرتب کرنے والا ہے عبدالمجید خان سعیدی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 23 پر لکھتا ہے ایک اصول کہ ہم پر اس کا قول حجت ہو سکتا ہے جو ہمارے مسلک کا ہو، اس لیے قول آپ اسی کا لائے جو ہمارے لیے حجت ہو۔ تو اب آپ حضرات نے، تمام حضرات نے دیکھ لیے کہ ہم نے جتنے بھی حوالے جات پیش کیے اور جتنے بھی فتاوی جات پیش کیے، کوئی ہماری طرف سے نہیں کیے، کہ بریلویوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بوکھلاہٹ کے شکار ہو جاتے ہیں اور وہ فوراً کہتے ہیں کہ اچھا تم مولانا کہنے پر فتویٰ لگا رہے ہو، لو یہ مولانا کہا ہے اس کو فتویٰ لگاؤ، اس کو لگاؤ۔ ارے رضا خانی، پہلے یہ غور کرو کہ ہم نے فتویٰ تمہارے کتاب سے نقل کیے، ہم نے فتویٰ نہیں دیے، ہم نے بس تم کو آئینہ دکھائے، اور یہ اصول کے تحت ہم نے وہی حوالے جات پیش کیے جو تمہارے نزدیک حجت ہے، کیونکہ تمہارا خود عبدالمجید خان سعیدی مرتب کرنے والا یہ خود اصول اس کی کتاب میں موجود ہے کہ ہمارے پر وہی قول حجت ہے جو ہمارے مسلک کا ہے۔ اور رہی بات دوسری، یہ میرے پاس گستاخ کون کتاب ہے، رویداد مناظرہ گستاخ کون، یہ ان کا راولپنڈی کا حنیف قریشی جو مفت سے بنا مفتی ہے، یہ اس کی میرے پاس کتاب ہے۔ بعض اوقات بریلوی ہو سکتا ہے یہ اشرف نظامی رضا خانی ویڈیو دیکھنے کے بعد بوکھلاہٹ کا شکار ہو اور اپنی جان بچانے کے لیے یہاں وہاں دوڑ لگائے اور حرکتیں کرے۔ اس سے پہلے میں اس کا یہ بھی دروازہ میں بند کر دیتا ہوں۔ یہ رویداد مناظرہ گستاخ کون کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 44 پر ایک اصول لکھا ہے کسی نے، اپنے مفت سے بنا بریلویوں کا جو مناظر حنیف قریشی، یہ اصول نمبر 4 لکھتا ہے مناظرے کیس میں، دوران مناظرے کیس میں ایک اصول یہ لکھتا ہے کہ اگر کوئی فریق کسی متنازع عبارت یا شخص کو نہیں مانتا تو اس کو اس عبارت اور اس کے قائل کے بارے میں حکم شرعی واضح کرنا ہوگا۔ اگر میں یہ بریلوی اشرف نظامی رضا خانی کو کہتا ہوں کہ اگر تو ان جتنے حوالے جات پیش کی ہے ان میں سے تو اگر کسی کو نہیں مانتا ہے تو اس شخص پر، اس مصنف پر، مصطفی رضا خان ہو یا احمد رضا خان ہو یا حسن علی رضوی ہو یا جتنے حوالے پیش کیا ہو، اس میں سے جو تو کسی کو نہیں مانتا ہے تو اس پر تجھے حکم شرعی لگانا ہوگا اور اس کے بارے میں تجھے کہنا ہوگا۔ کیونکہ حدیث پاک کے مفہوم میں آتا ہے کہ جو شخص کسی کو کافر کہتا ہے وہ اگر کافر نہ ہوا تو کفر پلٹ کر آتا ہے، لہٰذا تجھے اس روح سے بتانا ہوگا کہ میں کافر نہیں تو احمد رضا خان کافر ہے، اگر اشرف نظامی کافر نہیں تو حسن علی رضوی کافر ہے یا مصطفی رضا خان کافر ہے، تجھے بتانا ہوگا۔ اگر تو انکار کرتا ہے تو تجھے حکم شرعی اور اس قائل کے بارے میں جس کا میں نے حوالہ پیش کیا ہو، اس مصنف کے بارے میں تجھے بتانا ہوگا کہ کیا حکم لگتا ہے۔ اگر نہیں تو توبہ کر، تجدید ایمان کر اور تجدید نکاح کر، اور یہاں وہاں دوڑنے کی اور بھاگنے کی تجھے ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور تمام حضرات سے گزارش ہے کہ بریلوی اشرف نظامی کو اس بات پر
زیادہ زور دے کہ یہ توبہ کرے، تجدید ایمان کرے اور تجدید نکاح کرے، اس اشرف نظامی رضا خانی کا جو نمبر ہے +966580291944، ٹھیک ہے، اور اس کو کانٹیکٹ کرے اور اس کو کہے کہ توبہ کرے، تجدید ایمان کرے اور تجدید نکاح کرے، اور اقرار کے ساتھ کرے کہ میں نے یہ کیا تھا اور احمد رضا اور مصطفی رضا خان کے فتوے سے میں کافر ہو گیا۔